تو بتا دو ان سے جا کے کہ اس میں صرف قرآن آیا ہے، اس میں قرآن والا آیا ہو، اس میں قرآن آیا، اس میں قرآن والا آیا۔ تو اگر یہ ہے تبھی تو وہ ہے، قرآن ہے، حضور ہے تو قرآن ہے، حضور ہے تو رمضان ہے، حضور ہے تو زندگی ہے، حضور ہے تو سجدے ہیں، حضور ہے تو مسجدیں ہیں۔ تو جو ہے وہ حضور کے صدقے میں ہے، اور قیامت تک جو ہوگا وہ بھی حضور کے صدقے میں ہوگا۔ ہاں، سب کچھ حضور کے بغیر نہیں، سب صدقہ مدینے والے تاجدار۔ یہ یاد رکھیں گا سب سے افضل مہینہ اگر کوئی سال میں ہے تو ربیع الاول شریف ہے۔ اسی لیے جب یہ مہینہ آئے تو سب لوگ خوشی منایا کرو، سب لوگ گھروں مکانوں دکان کو سجایا کرو، جھنڈے لگا کے کہا کرو یا رسول اللہ نثار تیری چہل پہل۔ یہی شعر ہے، یہی شعر ہے، اسی شعر سے درخت نثار تیری چہل پہل، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہاں، حضور سے محبت کریں، میں بتاؤں گا کیوں سجائیں، اس لیے کہ حضور۔ اچھا بتائیے، ہمارے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی نہیں مناتے، کرتے کہ نہیں؟ محلے میں لڈو بانٹتے، کہو تو پورے گاؤں پورے گاؤں میں لڈو بانٹتے بیٹا، شادی ہو جائے تو پورے محلے اور گاؤں کے لوگوں کو پوچھتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، کیوں گھر سجا رہے ہو؟ ارے میرے بیٹے کی شادی ہے، کل بارات جائے گی۔ اچھا تیرا بیٹا اتنا پیارا ہو گیا جو پوری رات اپنی امت کے لیے اتنا رویا ہو کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ اس نبی کا ولادت کا دن آئے تو تم کو شرک ہے، یہ بات عقل میں کیسے گھس گئی؟ تو نے بیٹی کی شادی میں مکان سجایا، حضور کی ولادت میں تو نے بدعت کہا، قیامت میں کیا جواب دے گا اپنے رب کو؟ بیٹا پیدا ہوا تو لڈو بانٹا، نبی کی ولادت آئی تو سنیوں نے لنگر کیا تو اعتراض ہو گیا، نبیوں نے جشن منایا تو اعتراض ہو گیا۔ یہ کہاں کا انصاف، یہ کیسی محبت ہے؟ تھوڑا سا کوئی احسان کر دے تو بندہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہو اس کی پیدائش کا دن ہے تو اعتراض ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کیسے جو ہے نا اتفاقی ہے، اور یہ کیسا سوتیلا سلوک ہے اپنے نبی کے ساتھ کہ تم نے مکان کو گھر کو سجایا، ہزار براتیوں کو پوچھا، ولیمہ میں پورے گاؤں کو دعوت دی، لیکن جس دن کائنات کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہو اس دن کو تم نے شرک و بدعت کہا۔ تو ہم ایسی بیٹھ جائیں گے 15 اگست منایا تو اس پہ کوئی اعتراض، 26 جنوری منائی کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی کرتے 26 جنوری، ہم بھی ترنگا لگاتے ہیں اپنے گھروں پر، کیوں؟ وطن سے محبت ہے، حب الوطنی من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ مصطفیٰ نے بتایا، ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن تم نے 26 جنوری منائی کوئی اعتراض نہیں، 15 اگست کوئی اعتراض نہیں، یوم قائد اعظم منایا کوئی اعتراض نہیں، قرآن شریف کے نازل ہونے کا دن منایا کوئی اعتراض نہیں، اور نبی کا ولادت کا دن سنیوں نے منا لیا تو شرک و بدعت ہو گیا۔ یہ کیسا انصاف ہے بھائی؟ کہاں پڑھ لیا؟ کس مدرسے میں پڑھ لیا کہ جاہل مولوی نے تمہارے عقیدے برباد کر دی؟ کیسے عقیدے خراب ہو گئے؟ کیسے نبی سے رشتہ کمزور ہو گئے؟ کیسے مصطفیٰ سے دور ہو گئے؟ اسی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی کے سبب میں آج ڈال گئے، مصیبتیں ہمارے گھر میں قیام ہو گئی۔ قسم خدا کی اگر نبی سے رشتہ کمزور ہو گیا تو یاد رکھیں کسی کے ماں کے لال میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ صرف اگر کوئی کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کر سکتا ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا، نانا بچائیں گے یا نواسا بچائے گا؟ ہاں، تو ضروری ہے کہ اپنے نبی سے سچی محبت کریں، سچی محبت کریں۔ حضور آئے، پوری کائنات سجائی گئی حضور کی۔
میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیے آگے چلیں، آپ ختم کر دیں، بتائیے اجازت ہے؟ زبیر بھائی پڑھیں گے تو محبت سے ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ سن رہے ہیں سنجیدگی سے، مجھے لگ رہا ہے اچھی بات ہے، باتیں ذہن میں اتر رہی، چہرے میں پڑھ لیتا ہوں، میں تقریر بھی میں کر رہا ہوں 10 سال کی عمر سے، سمجھیے میں اتنے میلاد میں تب سے میں نعت پڑھ رہا ہوں، کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے، تو اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ بیٹھ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سن رہا ہے، کون زبردستی بیٹھا ہے، کہ حضرت جلدی ہٹے تو مجھے ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ سنجیدہ ہو کے سن رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہماری مطلب زبردستی سبحان اللہ نہیں بلواتے، ہمارا وعدہ نہیں ہے کہ اٹھا کے بولو، لیٹ کے بولو، سو کے بولو، پھر اٹھا کے بولو، نہیں بھائی کیا فائدہ، کیوں کریں گے ہم؟ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ خود بولے گا، بھائی حضور سے رشتہ ہے تو خود بولے گا، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو درد خود ہوگا۔ اگر کسی کے زخم ہو پتھر مار دو تو وہ اڑ جائے، ارے حضرت کیوں مار دیں آپ؟ تو عشق رسول کا زخم اگر ہے تو عشق رسول کی باتیں اگر ہوں گی تو دل خود مچل جائے گا، خود تڑپ جائے گا، ہونا بھی چاہیے۔ شیخ محقق کہتے ہیں جہاں پر حضور کا ذکر ہو اور سن کے دل نہ مچلے تو سمجھ لو سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ میرے پیر کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ۔ سب لوگ بول دیں مبارک نام ہے، اپنی زبان سے ادا کر لیں، برکت کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اچھا لوگ گٹکا کھا کے بیٹھے گے تو کیسے بولیں گے بھائی؟ ایسے جھوٹے منہ سے حضور کا نام لینا بھی نہیں چاہیے، ممبر شیپ پہ بیٹھ کر یا نیچے بیٹھ کر کے ایسے کھانا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی تو توہین ہے۔ اب کھائیے، میں بھی کھاتا ہوں پان مسالے، لیکن حضور کے ممبر پر بیٹھ کر کے بھی حضور کا نام لینا یہ بھی تو اچھا نہیں ہونا چاہیے، اسے بچنا چاہیے۔ حضور کی محفل میں برکت کے لیے آنا چاہیے۔ یہ کچھ چیزوں نے، کچھ مشاعروں نے بڑا خراب کیا ہے ہمارے دل، وہ ایسی سوچ دے گئے ہیں۔ ایک تو مجھ منڈے وہ ہوتے ہیں داڑھی بغیر داڑھی والے، وہ جاہل خود ہوتے ہیں وہ، اچھا لوگ بھی اس میں گمراہ ہوا کرتے ہیں، تو یہ بڑا غلط میسج ہماری قوم کو گیا ہے۔ بہت 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 اسی وجہ سے ذکر سے دور ہوئے، تقریروں میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ اسی وجہ سے نہیں لگتا۔ نعت پڑھنے سے عشق رسول بڑھتا ہے، نعت سننے سے عشق رسول بڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اچھی آواز سے پڑھنے والے سے حضور کی نعتیں سنا کرو، اور اچھے کسی قاری قرآن سے قرآن کی تلاوت سنا کرو۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اللہ اس سے تمہیں تمہارے دل میں حضور کی محبت عطا کرے۔ تو سنیں، چلے وہیں پر جہاں چھوڑے تھے، چلیں۔ مبین بھائی دیکھیے ادھر، ارے ادھر مبین بھائی کیوں باتیں کر رہے ہو؟ اتنی محنت کیے ہیں اور جو ہے باتیں کر رہے ہیں، تو ذرا بتائیں وہیں چلے جہاں چھوڑے تھے، تو وہاں دیر لگ جائے گی تھوڑی، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا، کیا کرنے؟ مبارک بات دینے۔ آمینہ مبارک کس لیے؟ تمہاری گود میں نبیوں کا سردار آ رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کی امی کہتی بڑی رات آئی، یعنی ولادت والی رات، روشنی جس دن حضور پیدا ہوئے، تو کہتی ہے آمینہ کہ اس دن میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا، اتنا تیل نہیں۔ کہتی اس دن عبداللہ کی بڑی یاد آئی کہ عبداللہ ہوتے تو کہیں سے روشنی کا انتظام، محلے کی 2-4 عورتیں بلا لیتے دائی کے طور پر۔ کیوں؟ حضور آ رہے ہیں، حضور کی پیدائش بالکل قریب ہے، تو محلے کی 2-4 عورتیں ہوتی اور کچھ لوگ ہوتے، چراغ کی روشنی ہوتی۔ آمینہ کہتی میں رو رہی تھی، کوئی نہیں تھا گھر میں۔ کہتی اچانک فشق الجدار، فشق الجدار، میرے گھر کی دیوار پھٹ گئی، فدخل ثلاث النسوان، میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہو گئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ایک نے کہا میرا نام مریم ہے، دوسری نے کہا میرا نام آسیہ ہے، اور تیسری نے کہا میرا نام ہاجرہ ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آمینہ مبارکباد دینے۔ کہا کس بات کی مبارکباد؟ کہا آمینہ جو تیری گود میں بیٹا آ رہا ہے نا، وہ کوئی عام بیٹا نہیں، وہ نبیوں کا
نبی کی امی کہتی ہیں پھر وہ عورتیں چلی گئیں. پھر نبی کی امی کہتی ہیں کچھ عورتوں کو اور دیکھا میں نے بڑی خوبصورت، لمبی پتلی اونچی کھجوروں کے درختوں جیسے بالکل پتلی. نبی کی امی کہتی میرے گھر میں وہ کھیل رہی تھی، کبھی آنگن میں اچھل کے ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی آگے پیچھے اچھل رہی ہیں، کھیل رہی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھ لیا تم کون لوگ ہو، تم کو اس سے پہلے مکے میں نہیں دیکھا؟ تو کہتی آمینہ ہم کو تم دیکھو گے کیسے، ہم زمین والے تھوڑی ہیں، ہم تو جنت سے آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جنت سے آئے ہوئے کون ہو؟ ہم تو حورے ہیں. پھر نبی کی امی کہتی ایک بڑی خوبصورت چہرے والی عورت کھڑی تھی میرے سر کے قریب، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں. کہا آمینہ نے تم کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ نے آمینہ تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے مجھے، میں تیری دائی بن کے آئی ہوں، دائی بن کے. پھر نبی کی امی کہتی جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب تھا تو آسمان کے ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے کہ میں ڈر رہی تھی کہ ٹوٹ کر میرے آنگن میں بکھر نہ جائے ستارے. پھر نبی کی امی کہتی ہے میرے بستر پر جنتی موتی بکھیر دیے گئے. کہتی ہے جنتی پرندے میرے گھر آ گئے. کہتے ستارے بالکل قریب تھے، کہیں ٹوٹ کر بکھر نہ جائے. اب اگر کوئی سجاوٹ کی روشنی کی دلیل مانگے تو اس سے کہہ دینا جا کے اس کی دلیل اللہ سے مانگو. اللہ سے کہہ دو اللہ یہ ستارے بھی تو آسمان میں دکھ رہے تھے، ان کو اتنے قریب آمینہ کے گھر میں کیوں اتار دیا تو نے؟ تو آواز آئے گی آج میرا محبوب آیا ہے، خوشی کی رات ہے. تو یہ جو ہم روشنی کرتے ہیں یہ اجالے کے لیے نہیں بلکہ اور راتوں میں فرق کرنے کے لیے کہ آج رات میں اللہ کا محبوب آیا ہے، جانے کائنات آیا ہے. اسی لیے ہم گھروں کو، مکانوں کو، دکانوں کو سجاتے ہیں. اب سنو، یہ تو زمین کا منظر تھا، اب آسمان کا منظر ذرا دیکھو. رب نے کہا جبریل نے عرض کی جی رب جلیل. فرمایا جبریل میرے قریب آؤ. آگے کہا جبریل جا جنت کو سجا دو. سبحان اللہ تو بول دو یار، ذرا مسکرا کے کہہ دو یا رسول اللہ. حضرت حضور نے رب نے فرمایا جنت سجا دو. جبریل نے کہا یا اللہ جنت تو اسی کو کہتے جو پہلے سے سجی ہو. جنت تو اسی کا نام ہے جو پہلے سے سجی ہو. جنت میں کسی چیز کی ایسی کمی نہیں جو سجی. کوئی چیز کی جنت میں کمی ہے؟ جو سوچو گے وہ مل جائے گا. ہاں تو کوئی کمی نہیں، لیکن رب کہہ رہا سجاؤ. جبریل نے کہا مولا جنت تو اس کو کہتے جو پہلے سے سجی ہو. فرمایا ہاں جبریل وہ بات صحیح ہے، لیکن آج میرا محبوب آ رہا ہے، آج جنت کو پھر سے حسن دے دیا جائے. جبریل گئے جنت سجائے. رب نے فرمایا جبریل اب منبر لگایا جائے اور میکائیل سے کہہ دو میری وحدانیت کا خطبہ پڑھیں. منبر لگایا گیا، حضرت میکائیل نے خطبہ پڑھا. اتنی شان والا خطبہ، اتنی عظمت والا خطبہ. جب پڑھا تو جنت کا ایک ایک فرشتہ جھوم رہا ہے، ایک ایک حور مستانہ وار جھوم رہا، ایک ایک پیڑ جھوم رہا. پھر رب نے کہا جبریل چاروں فرشتے ہو جاؤ، تم اسرافیل، اسرائیل، میکائیل چاروں بڑے فرشتے. مولا پھر کیا کرنا ہے؟ ایسا کرو اپنے ساتھ 1,00,000 فرشتے لے لو. پھر کیا کرنا ہے؟ آمینہ کے گھر چلے جاؤ. مولا کیا کرنے؟ آج میرا محبوب آ رہا ہے، اس کی ولادت کی مبارکباد دیں گے. تو جبریل نے کہا مولا اکیلے اکیلے جانا ہے کہ جماعت پر جماعت جانا ہے؟ اب کہاں وہ لوگ جو جلوس پر پابندی لگاتے ہیں؟ رب نے کہا جبریل اکیلے اکیلے نہیں جانا ہے، آج میرا رسول آ رہا ہے، آج جماعت پر جماعت جانا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جلوس لے کے جانا ہے، جلوس لے کے جانا ہے. پھر
جبریل کہتے مولا آج خاموش جانا ہے کہ کچھ پڑھتے ہوئے جانا ہے، تو رب کہتا جبریل آج وحی لے کے نہیں جا رہے ہو، آج پیغام لے کے نہیں جا رہے ہو، آج خاموش نہیں جانا ہے، مولا کیا کہتے ہوئے جانا ہے؟ تو رب کہتا جبریل میرا محبوب آ رہا ہے اور کہتے ہوئے جانا ہے اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، جس کا ترجمہ آج اردو میں یہ کیا جاتا ہے سرکار کی آمد مرحبا، دیدار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا۔ تو یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے، یہ نعرہ جبریل کا ہے۔ اب جو جنتی ہوگا وہ اس نعرے میں شریک ہوگا، اور جو اس سے اختلاف کرے گا نہ تو وہ جبریل کا ہے نہ وہ سید المرسلین کا ہے۔ نہ تو وہ جبریل کا ہے نہ وہ سید المرسلین کا ہے۔ تو یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے سرکار کی آمد مرحبا، یہ جبریل امین کا ہے، کیونکہ وہی چلے تھے جلوس لے کے، اور جب چلے تو اس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل ٹھہر گئے۔ رب نے کہا اسرائیل تم کیوں رک گئے؟ کہا مولا میری ڈیوٹی ایسی ہے۔ کہے کی کا روح نکالنے کی، میں چلا گیا تو میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر وقت پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی تو مرتا ہی، روح نکلتی ہے۔ جب سے دنیا اپنی ہے لوگ آ سلسلہ قائم۔ جبریل اسرائیل نے کہا مولا میں چلا گیا تو میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جب وقت آ جاتا ہے ایک منٹ میں ادھر نہ ادھر، روح نکال کے جب اسرائیل ایسے چلے گئے تو اسرائیل نے کہا مولا میں چلا گیا تو کیا ہوگا میری ڈیوٹی کا؟ رب نے کہا اسرائیل اگر آج کسی کے گھر کی روح نکالو گے تو رونے کی آواز تو ضرور آئے گی، چراغ بجھاؤ گے تو اندھیرا تو ضرور ہوگا، کسی کے بڑھاپے کی لاٹھی چھینو گے تو رونے کی آواز تو ضرور آئے گی، کسی کی روح قبض کرو گے تو روئیں گے ضرور گھر والے۔ اور اسرائیل آج میرا محبوب آ رہا ہے، آج کسی بھی گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اے اسرائیل آج ہم نے مرنے والوں کو زندگی کی خیرات دے دی ہے، اور اے اسرائیل جہاں تیری بھی ہم نے چھٹی کر دی ہے، تیری ہم نے چھٹی کر دی۔ حضرت اسرائیل کی پورے تاریخ میں ایک ہی چھٹی ہے، حضرت اسرائیل کی چھٹی نہیں ملتی، ان کی روح نکالنے اسی ذمہ ہوتی ہے، ایک ہی چھٹی ہے۔ کب؟ جب میرے حضور دنیا میں آئے تب۔ کیوں یار حضور آئے ہیں سب کو ہنسانے رلانے تھوڑی، حضور آئے ہیں آنسو پوچھنے نہ کہ آنسو بہانے، تبھی تو حضرت اسرائیل ہی روح نکالتے ہیں، ان کی ملاقات سب سے ہوگی انشاءاللہ، نہ آپ بچیں گے نہ ہم، سب کے پاس